بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے. اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے. اپنے دینی، معاشی، معاشرتی اور سماجی مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے. قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو جواب دیا جائے گا. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800111777. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کے یہ پروگرام روز اول سے ہی اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مصنف، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 0800111777. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی فرمائیے. جی میاں بیوی میں ڈیورس کے بعد ایک بچی ہے ان کی 6 سال کی، اس کو رکھنے کا شرعی طور پہ کس کا حق ہوگا؟ چلے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو گئی تو آپ نے پوچھا ہے کہ بیٹی کس کو دی جائے کہ بہتر طریقے سے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو سکے، یہی سوال ہے نا آپ؟ جی شرعی طور پہ کس کا حق ہوگا اس کو رکھنے کا؟ تو نہیں رکھنا چاہتے ہو اگر؟ اچھا ٹھیک ہے جی، مولانا جواب دیتے ہیں آپ کے لیے. بچی میرے بھائی اگر 6-7 سال کی ہو گئی، اس میں کوئی قوت تمیز پیدا ہوگی تو پھر حق تو اس کی کہا کہ بچی ان دونوں میں سے کسی کو چن لے. اگر وہ امی کے پاس جانا چاہے، درمیان میں جیسے اللہ کے رسول نے کھڑا کر دیا، تو بچہ جو تھا آپ نے دعا کی کہ اللہ اس کو ہدایت دے، وہ جس کی طرف چلا گیا. اگر چھوٹی ہوتی نا، وہ دودھ پیتی پھر تھا کہ جب تک ماں نکاح نہ نیا کرے وہ اس کا حق تھا. اب وہ چونکہ کچھ باہوش ہو گئی ہے، اس کو یہ موقع دینا چاہیے. اور زیادہ بہتر تو بات وہی ہے جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ قاضی کے پاس معاملہ آیا، اسی طرح بچی کا بیٹا تھا، تو اس نے بچے سے پوچھا کس کے ساتھ جانا چاہتا؟ اس نے کہا امی کے ساتھ. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا امی مجھے مدرسہ میں نہیں بھیجتی. باپ جو ہے وہ مارتا ہے، وہ کہتا پڑھنے جا. اس نے کہا میں والد کے سپرد کرتا ہوں، یہ تو برباد ہونا چاہتا تو پھر امی کے پاس ہے. تو اصل میں تو مسلک کا فیصلہ کرنا چاہیے قاضی کو، بجائے ادھر ادھر کی باتوں کے بہتری سوچی جائے کہ بچے کی بہتر تربیت کس کے پاس ہو سکتی ہے. جی جی. اور اگر دونوں میں سے والد کی ابھی شادی نہ ہوئی اور والدہ نے کر لی ہو دوسری، پھر کس کے پاس رہنی چاہیے؟ نہیں، والدہ نے جب دوسری شادی کر لی تو اس کا حق ختم ہو گیا، پھر والد رکھ سکتے. ویسے ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جب عورت دوسری شادی کر لیتی ہے تو اولاد کے استحقاق سے اسے محروم ہونا پڑتا ہے. آپ نے معلوم تزوج کہا نا کہ جب تک وہ نکاح نہیں کرتی اس وقت تک بچے کی حقدار ہے. جب اس نے نیا نکاح کر لیا اب تو پہلے باپ کو جگہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ خیر سے رکھے، مہربانی جی. مولانا ایک وسیلہ کے متعلق سوال ہے ہمارے پاس جی. پہلی بات یہ ہے کہ بھائی نے پوچھا ہے کہ کال لیں گے جی پہلے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جی بیٹھے ہیں. جی مجھے مولانا صاحب سے سوال پوچھنا ہے. جی فرمائیے. یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بینکوں میں اس وقت یہ ایک نکالا ہوا ہے کہ اگر جی آپ اس کو کہتے 1 لاکھ روپیہ جمع کراتے ہیں، ہاں تو آپ یعنی کہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ 20 سال بعد آپ کو وہ 8 یا 9 لاکھ روپیہ ملیں گے. جی ٹھیک ہے. تو اگر ایک بندہ اس نیت سے اس وقت 1 لاکھ روپیہ جمع کرا دیتا ہے کہ چل میرے جب بچی بڑی ہو جائے گی 20 سال بعد میں اس کی شادی کروں گا تو ڈیفینیٹلی مجھے اس پیسے سے مدد مل جائے گی، حالانکہ یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہے تو بھائی ناجائز ہی سود ہے، اس کو ہم کیسے جائز کہہ سکتے ہیں؟ ایسی باتیں سوچ کر ہی لوگ جمع کراتے ہیں نا کہ چلو بڑھتا جائے گا. مگر دین میں تو بڑھنے کی صورت یہی ہے کہ آدمی کاروبار کرے، رسک لے، وہ ایک قربانی دے، شاید نفع ہو یا نقصان ہو. یہ ہے جہاد، اور وہ بھی
کوئی عوام کی بہتری کی چیزیں خرید کر انہیں مہیا کرے. اسی لیے بیگ کو حلال کیا نا کہ اس میں تو وہ بڑی محنت کرتا آدمی, معاشرے کی خدمت کرتا اور خطرہ مول لیتا کہ پتہ نہیں نقصان ہی ہو جائے, اس لیے اس میں اجر ہے. یہ سود جو ہے نا کہ آرام سے بیٹھ جاؤ, کوئی ہنگ پھٹکڑی نہیں لگتا, نہ کوئی ہاتھ ہلانا, نہ خطرہ مول لینا, کنارے پر بیٹھ جانا, امت ڈوبے یا نہ ڈوبے اس نے بس مقرر نفع لیتے جانا, یہ حرام ہے بہت. اسی نے تو پوری دنیا کو برباد کر رکھا کہ کام کرنے کی بجائے لوگ آسانی سے دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ناجائز ہے, پھر یہ کروانا نہیں چاہیے. نہیں کرانا چاہیے. انشاءاللہ بچی کے لیے اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کر دے گا. آپ فکر مند نہ ہو, جس نے پیدا کی نا وہ آپ کو قوت دے دے گا. ایک اور سوال ہے کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ میرے کاروبار میں پیسے لگا دیں اور ایک سلیپنگ پارٹنر بن جائیں, میں منتھلی آپ کو اس کا 6,000 یا 7,000 روپے 1 لاکھ کے مگر آپ کو پروفٹ دے دیتا ہوں, یہ بھی ناجائز ہوگا؟ یہ پروفٹ کہتے ہیں, سود فارسی میں کہتے ہیں, ہے تو وہی ربا حرام. اگر وہ کہنا کہ آپ میرے ساتھ اس کاروبار میں شریک ہو جائیں تو جو نفع ہوگا اس کو اس نسبت سے تقسیم کر لیں گے, مقرر نہ کرے کوئی رقم. مگر وہ مقرر کر رہا ہے, وہ مقرر کا یہ تو سود ہی ہے کہ میں لاکھ کے پیچھے اتنا دے دیا. آپ پھر سلیپنگ پارٹنر نہ ہوئے, آپ تو بس اس کو مال دے رہے ہیں اور مال کے بدلے میں مال لے رہے ہیں, سود لے پارٹنر نہ ہوئے. سلیپنگ کر دیتا ہے, اٹ مینس کہ وہ سود ہے. سود بالکل سود. سلیپنگ پارٹنر تو یہ ہے کہ آپ نے پیسے لگائے ہوئے ہیں, مہینے کے بعد وہ آپ کو کہتا ہے کہ 500 روپے آپ کے لاکھ میں سے کم ہو گئے, ہاں کم, یا 2,000 روپے آپ کی بڑھوتی ہوگی, آپ بتائیے کہ گھر پہ پہنچا دوں یا آپ کی اصل رقم میں جمع کر لیں. مقرر لینا جو نا نفع نام رکھیں پراپر, سود ہی سود حرام. بڑی مہربانی اللہ. کہاں سے بات کر رہے تھے بھائی؟ میں فیصلہ آباد سے. جی اللہ خیر سے رکھے, برکت دے. جی مولانا سوال ہے ہمارے پاس کہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب کی حال ہے؟ جی الحمدللہ. جناب قربانی کا بکرا سیگا تے بچپن چ لت چڑکی, لت بچپن چ ہاں ہاں لت وہ بنا دی, چھوٹا جہا سی تے بالکل صحیح ہے, وہ بھجیا پھردا لنگے ماردا, کوئی مسئلہ نہیں انہوں. جی جی. تو قربانی تے لگ سکتا کہ نہیں جی؟ وہ قربانی کے لیے بالکل ٹھیک ہے بھائی. دیکھنا تو یہ کہ جس دن قربانی کرنی اس دن نہ لنگڑاتا ہو, پہلے پہلے ٹانگ ٹوٹ جائے, وہ درست ہو جائے, بسم اللہ. جب ذبح کے لیے اس کو لٹایا جائے نا, اس وقت وہ کانا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, بیمار نہ ہو, کمزور نہ, اس وقت دیکھنی شرطیں. پہلے کی کوئی بات نہیں. پہلے جو جی چاہے رہا, اللہ مہربانی فرمائی, وہ تندرست ہو گیا, آپ کا وہ بکرا قربانی کے لیے بالکل روا ہے, جائز ہے. مہربانی ہے جی. جی عورت میت وین کرتی ہے, شریعت کی سیاح یا آخرت کی ملے گی انہوں؟ وین کرنا بھائی کئی طرح کا ہے. ایک جنا کہ کسی کا خامد فوق ہو گیا, بھائی اونچی آواز سے وہ بیچاری رو رہی ہے, یہ نہیں رونا تو روندا میرا مسئلہ جی, تو کوئی نہیں. وین پٹ پٹ کے جی او جی کافران کے شہر میں آواز مار کے تے کیویں. اب وہ کیسی باتیں کرتی ہے؟ اگر تو اللہ تعالیٰ کا گلا شکوا کرتی ہے کہ ہمارا بالکل گلا شکوا, کیا گلا شکوائی ہے, گلا شکوا, یہ تو کفر ہو گیا. یہ تو کفر اور جاہلیت کی باتیں ہیں. رو لے بے شک اونچی آواز سے رو رہے, یہ کوئی بات نہیں, یہ ممانت نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی موت پر تو اونچی آواز سے روئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق بہت اونچی آواز سے روئے. نہیں یہ بھی کوئی باتیں نہیں کہے بے شک کہ میرے اماں جایا, بھائی جایا, والد, یہ نہیں. بین تو یہ ہے کہ اللہ نے کیوں ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا, ہمارا گھر لوٹ لیا, یہ اللہ نے ظلم کیوں ڈایا, ایسی بکواس کرے, یہ باتیں اگر وہ کہے نا اس طرح. یہ تو کئی حضرت فاطمہ رضی اللہ کے آپ وہ پڑھیں بیان بخاری شریف, بالکل کہا کہ ہائے ابا جی کس سے میں سناؤں, جبریل علیہ السلام سے کہوں, وہی بند ہو گئی. تو کوئی باتیں نہیں. آخر غم کا موقع ہوتا ہے, لوگوں کو رونے سے روکا جائے تو ضبط غم سے تو اور بھی ہے دوست, قصہ غم دراز ہوتا ہے. جو نہیں روتے بیمار ہو جاتے ہیں. رو لینا چاہیے کھول کر, اللہ کا گرا نہ کرے, اللہ کے فیصلے کو صحیح مان. جناب ایک اور مسئلہ مہربانی. جی جی. جڑا بیٹا شادی ہوئی ہے وہ آپ دے سس نو آپ دے سسر نو ابو امی کہنا جی